شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، روز قبر سکینہ پہ آؤ گی تم، شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، روز قبر سکینہ پہ آؤ تم، شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، جب تلک لوٹ کر میں نہ آؤں، آ کے شمع جلاؤ گی تم، شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، صورت شاہدی بے کفن بھی میرے جیسی اسیر محن بھی، خالی کرتے میں مدفون غربت، مثل اصغر رہی بے کفن بھی، کیا کفن کی طرح روز چادر اس لحد پہ چڑھاؤ گی تم، شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، ایک یثرب کی تھی شاہزادی، جس کا سقا تھا عباس غازی، مشک لے کر گیا سوئے دریا، اور قبضے میں کر لی ترائی، لوریوں میں یہ سچی کہانی، روز اس کو سناؤ گی تم، شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، ہم نے زندان سے پائی رہائی، اب بہن پاس ہوگی نہ بھائی، بات اتنی سی بس یاد رکھنا، میری بچی ہے غم کی ستائی، تم نے بازار میں ہے ستایا، اب نہ اس کو ستاؤ گے تم، شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، جب کبھی قید خانے میں آنا، بے ردا بیوں کو نہ لا
غیر بھی دے گا دعائیں، اس کی تنہائیاں یوں مٹانا، چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو لا کر پاس اس کے سلاؤ گی تم، شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، قبر بے کس پہ آنسو بہانے، حال قید ستم کا سنانے، قافلہ کربلا کو چلا ہے، اس کے بابا کا چہلم منانے، اتنا کہہ دو ہماری طرف سے، اس کا چہلم مناؤ گی تم، شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، شامیوں کی بہو بیٹیوں سے کہہ رہی تھی وہ اکبر یہ رو کے، یہ امانت ہے پردیسیوں کی، کر رہی ہوں تمہارے حوالے، مجھ سے ایک بار بس اتنا کہہ دو، اپنا وعدہ نبھاؤ گے تم، شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، روز قبر سکینہ پہ آؤ گی تم، شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے مرحوم حسین علی محمد سناسرہ، شیرین بنت غلام علی، عبدالحسین محمد علی دھنالی والا، امینہ بنت وزیر حسین، بانیان مجلس کے تمام مرحومین، حاضرین و سامعین کے مرحومین جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان تمام مرحومین کو شامل کر لیں۔ اور ایک بہت بڑا حادثہ جیسا کہ آپ کے علم میں آ چکا ہے، افغانستان میں 70 سے زیادہ طالبات شہید ہو گئی ہیں، تو ان طالبات کو بھی سورہ فاتحہ میں شامل لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لأنفسهم خير إنما نملي ليزدادوا إثما وعذاب مهين ولهم عذاب مهين صلوات پڑھیں بابا اللهم صل على محمد وآل محمد وجل یہ مجلس اس کا انتصاب اور اسے ڈیڈیکیٹ کیا ہے جناب زینب سے اور کربلا ہم تک پہنچتی ہی نہیں اگر زینب نہ ہو ترجمان کربلا زینب مفسر کربلا زینب مدافع حسینیت زینب سورہ آل عمران کی آیت 178 کی میں نے تلاوت کی قرآن مجید کا وہی تیور ہے جو شہیدوں کی زندگی کے سلسلے میں ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا تم انہیں مردہ نہ سمجھنا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے اموات انہیں اموات نہ سمجھنا بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں سبحان اللہ ہاں یہ اور بات ہے کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے تم نہیں اس کو سمجھ سکتے ہو اسی طرح سے کہا دیکھو تم سوچنا بھی نہیں کہ مردہ ہے سبحان اللہ پھر کہا یہ زندہ ہے اور اس کے بعد ایک مرتبہ کا عند ربہم یرزقون اور اس کے بعد نہ صرف زندہ ہیں بلکہ رزق بھی پا رہے ہیں خاص رزق ہے جو شہداء کے لیے اللہ نے رکھا ہے بلکہ ایک لفظ کہتا ہوا رزق کی قسموں میں بہترین رزق جو ہے وہ شہادت ہے اس کے بعد کیا رزق رہے گا سوچیں آپ رزق کی قسموں میں جو سب سے بہترین قسم ہے رزق کی نا وہ شہادت ہے شہادت سے بڑا کوئی رزق ہی نہیں ہے ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہتا ہوں ہر مومن کی سب سے بڑی تمنا ہے کہ اسے شہادت نصیب ہو مومن تمنا کرتا ہے کہ اسے شہادت ملے اگر ایسا نہیں ہے تو بدر اور احد کے بعد جب رسول اللہ نے بدر اور احد کے شہیدوں کے فضائل بیان کیا تو لوگوں نے کہا وہ اپورچونٹی تو ہمارے ہاں سے چلی گئی مس ہو گئی ہم بدر کے موقع پہ شامل نہیں ہو سکے شریک نہیں ہو سکے احد میں شریک نہیں ہو سکے تو یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا امکان پایا جاتا ہے کہ ہم بدر میں نہیں تھے اور بدر کا ثواب پا جائے کہ بس اتنا کہا کرو کہ یا لیتنا کنا معہم اچھا کہنے سے پا جائے کہ یا لیتنا کنا معکم اے کاش ہم بدر میں ہوتے رسول نے کہا تم یہ کہو گے تو شہداء بدر کا ثواب پائے کاش ہم احد میں ہوتے یہ کہہ دو گے ثواب پا جاؤ گے کیا کہنے سے ثواب مل جائے گا
تو ہمارے لیے بڑا آسان ہے. آج لیتنا کنا معکم زیارت وارثہ پہ پڑھتے ہیں. جب شہداء کربلا کی زیارت پڑھتے ہیں, کربلا میں کوئی نہیں رہا, کوئی کنٹریبیوشن نہیں. کل بھی ہمارا کربلا کا کنٹریبیوشن نہیں, آج بھی ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں. کوئی حصہ نہ رکھنے کے بعد بھی ہم شہداء کربلا کا ثواب پا جائیں گے؟ نہیں. یا لیتنا کنا معکم کہنے کے بعد اسی وقت شہداء کربلا کا اجر پائیں گے جب اپنے آپ کو عمل کی اس منزل پر لے جائیں جہاں شہداء کربلا ہیں. یعنی جہاں شہداء کربلا ہیں وہاں پر لے جانے کا مطلب ہے اطاعت کی منزل پر. ہم زندہ ہیں, اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارے وجود کے اوپر یہ سر رکھا ہوا ہے, ہم اطاعت کے لیے تیار نہیں ہیں. وہاں سر اور جسم میں جدائی ہو جاتی ہے اور اس کے باوجود امام آواز دیتے ہیں تو اس کے بعد وہاں سے لبیک حسین تو وہ ہے جو کربلا کے شہید کر رہے ہیں. توجہ ہے نا آپ کی؟ تو یہ آنے طرح کو تو ہر انسان کی تمنا ہے شہادت. میں انسان سے مراد مومن, کیونکہ مومن ہی انسان ہے. نبیوں کو بھیجنے کا مقصد, اماموں کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ آدم کے بیٹوں کو انسان بنایا جائے. سبحان اللہ. آدم کے بیٹوں کو انسان بنایا جائے. تو ہر مومن کی تمنا ہے شہادت. حسین کیا جانتے ہو؟ ہر مومن کی تمنا شہادت ہے اور شہادت کی تمنا حسین. اور محمد وآل محمد برنتر صلوات. یعنی ہم سب تمنا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں شہادت نصیب کرے, لیکن شہادت کی تمنا ہے کہ حسین مجھے مل جائے. اللہ اکبر. کس طریقے سے آؤ تمہارے لیے بات آسان کرتے ہیں. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب 25 سال کے بعد علی کو حکومت دی جا رہی ہے. ٹھوکریں لگنے کے بعد امت صراط مستقیم پر آئی ہے. کہتی ہے اے علی آپ خلافت دے لیجیے. اچھا جب آئیں علی کے پاس, علی مدینے میں ہے یا کوفے میں ہے؟ مدینے میں. بڑی دیر کر دی جواب دینے میں, بہرحال آپ لوگوں نے. تو مدینے میں ہے مولا. جب مدینے میں علی, تو علی کو وہیں پر زمام حکومت تھام لینی چاہیے, سلسلہ حکومت جاری کر دینا چاہیے. علی نکلتے ہیں مدینے سے کوفے آ جاتے ہیں. کوفے رات کی مجلس کے اندر جو امام زمانہ کے تعلق سے بات ہوگی تو اس میں کوفے کے اندر حکومت اور کیا اس کے تعلق سے کچھ باتیں ہوں گی جو کامران صاحب کے. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں. تو علی جو کوفے آ جاتے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے مدینے کی حرمت کو پامال ہونے سے بچانا ہے, جبکہ مدینے کی حرمت پامال کی جاتی ہے. علی آتے ہیں کوفے میں, منبر پر بیٹھتے ہیں, خطبہ دیتے ہیں. اور جو خطبہ دیتے ہیں تو اس میں ایک پہلی لائن ہے اس کی, الحمدللہ علی احسان قد رجع الحق علی مکان. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. آگے رب العالمین نے کہا الحمدللہ علی احسان, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ اس نے احسان کیا ہے. توجہ ہے. ہمیں ذرا سی مصیبت ہو جاتی ہے تو ہم شکایت کرتے ہیں. مصیبتوں نے ہمارے گھر کو دیکھ لیا ہے, پریشانیوں نے ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رکھا ہے, سارے مصائب اور شدائد و آلام ہمارے لیے, ہم شکایت کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں. علی ابن ابی طالب کون سی ایسی مصیبت ہے جو علی کے سامنے نہیں آئی؟ وہ 25 سال جو علی ابن ابی طالب کے جو تنہائی کے ہیں, فاطمہ کی شہادت ہے, محسن کی شہادت ہے, فدق کا لیا جانا ہے, خلافت کا چھین لیا جانا ہے,
ایک مصیبت کافی ہے سلام کا جواب نہ ملنا، ایک مصیبت کافی ہے۔ آپ کسی جگہ جائیں نا اور 50 لوگ موجود ہوں اور 50 لوگوں میں کوئی آپ سے اس طرح سے ٹریٹ نہیں کر رہا ہو، لیکن کیونکہ آپ نئے ہیں، کوئی جانتا نہیں ہے تو آپ سے مل بھی نہیں رہا، آپ کیسا محسوس کریں گے؟ اور ایک جگہ جانتے ہو تو آپ 2-4 لوگوں کو آپ سلام کریں گے، لیکن 2-4 لوگوں کے سلام آئیں گے۔ یہ بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی توانائی ہے آدمی کے لیے، لوگوں کا ملنا، لوگوں کا آپ سے اچھے سے پیش آنا، اچھے اخلاق سے۔ یاد رکھیں آدمی کو تنہا نہیں ہونے دیتی یہ شے۔ علی ابن ابی طالب ہے، مدینہ ہے، وہ مدینہ جہاں پر علی کے لیے اتنی آیات نازل ہوں گی، رسول کی اتنی احادیث ہوں، اس مدینے کے اندر علی، اس مدینے کے اندر علی، سلام نہیں ملے، آپ اندازہ لگائیں تو کتنی اذیت کی بات ہے۔ صرف سلام نہ ملے تو اذیت کی بات ہے، لیکن اذیت اس انتہا پر پہنچتی جب علی سلام کرتے ہیں اور سلام کا جواب نہیں دیتے۔ میں آ رہا ہوں زینب کے جہاد اور زینب کے خطبوں کے چند جملوں کی طرف۔ سلام کا جواب نہ ملے۔ اچھا، اپنا درد کس سے شیئر کیا جاتا ہے؟ جو بہت قریب ہے۔ علی سے سب سے زیادہ جو قریب ہے وہ فاطمہ ہے۔ حسین سے سب سے زیادہ جو قریب ہے جانتے ہیں کون ہے؟ زینب ہے۔ اتنی قریب ہے، اتنی قریب ہے جناب زینب کہ آپ اندازہ لگائیے گا کہ جب جناب زینب کی شادی طے ہوتی ہے نا حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار کے ساتھ، اچھا یہ رشتہ رسول اپنی زندگی میں کر کے گئے تھے، جب شادی کا وقت آتا ہے تو زینب شرط رکھتی ہے، 2 بڑی شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ میں جب بھی اپنے بھیا کے گھر جانا چاہوں تو عبداللہ تو مجھے روکنا نہیں۔ دیکھا آپ نے عشق حسین، اللہ اکبر۔ سب سے بڑی حسینی کون ہے جانتے ہو؟ بلکہ ایک جملہ کہوں، اس جملے کی قدر کیجئے گا، علی کی سب سے بڑی شیعہ فاطمہ ہے اور سب سے بڑی حسینی زینب ہے۔ محمد والے محمد صلی اللہ سب سے بڑی حسینی زینب ہے۔ پہلی شرط یہ رکھتی ہے کہ جب جانا چاہوں، عبداللہ کہتے ہیں منظور ہے۔ کہ دوسری شرط یہ کہ اسی وقت یہ بات ہو چکی ہے اور بار بار گھر میں تذکرہ ہوتا رہا ہے۔ حسین کی ولادت کے موقع پہ خبر تو آ چکی، لیکن گھر میں بار بار تذکرہ ہو رہا ہے، حسین عراق جائیں گے، حسین عراق جائیں گے۔ حسین کربلا میں شہید ہوں گے، پتہ ہے لوگوں کو۔ رسول نے اس خبر سے اپنے گھر کی عورتوں کو بھی بے خبر نہیں رکھا۔ ام سلمہ کو امانت کے طور پہ خاکی شفا دے دی ہے۔ زینب نے سن رکھا ہے، عبداللہ کہتے ہیں یہ بھی منظور ہے۔ یہ ہے زینب کی شرائط عبداللہ کے ساتھ شادی کے وقت۔ میں بات کر رہا تھا مولا کائنات کا خطبہ، شرائط پہنچ گئی آپ تک۔ ایک جملہ اور سنیں، روایتوں کے جملے کہ مولا کائنات جناب زینب کی انگلی تھام کر اپنے ساتھ زینب کو پیدل بھی چڑھایا کرتے، یعنی زینب کربلا کے لیے تیار بھی کی جا رہی ہے۔
یہ بھی ذہن میں رہے گا. شرائط ذہن میں ہے. اب اس منزل پہ آؤں جہاں پر میں تھا سلام کے جواب کے بعد. ایسے گھر میں فاطمہ کی بیٹی پل رہی 25 سال علی ابن ابی طالب کی مصیبت کے 75 یا 95 دن جو ہے نا جناب سیدہ جو ہے مصیبتوں میں شریک ہیں. اس کے بعد آپ کی شہادت ہو جاتی ہے. ان 95 دنوں کے بعد اس پورے عرصے میں جو علی کے ساتھ ہے وہ کون ہے جانتے ہیں؟ وہ زینب ہے. جناب زینب کی کربلا کی مصیبتیں جو پڑھ رہے ہیں اس اینگل سے زینب کو دیکھنا کہ یہ 25 سال کی جو علی کی خاموشی ہے، جو علی کا جہاد ہے، جو علی پر ظلم ہو رہا ہے، جو علی کی مصیبت، آپ اندازہ لگائیں ثانیہ زہرا کیوں ہے؟ کیونکہ زہرا کے بعد علی جس سے اپنے درد کو بیان کرتے ہیں وہ زینب ہے. حسن جس سے اپنا درد بیان کرتے ہیں وہ زینب ہے. حسین جس سے اپنی تکلیف بیان کرتے ہیں وہ زینب ہے. سید سجاد جس سے مشورہ لیتے ہیں وہ زینب ہے. ایک جملہ اور آگے بڑھے گا. بڑی عجیب منزل میں ہوں میں، آپ کو کہاں لے کر آیا ہوں. موسیٰ اور ہارون. حدیث منزلت کا میں نے بھی ایک مجلس میں تذکرہ کیا تھا جب جابر بن عبداللہ انصاری کے تعلق سے گفتگو کی تھی. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں گے دن میں کئی مجلس سے اور ہی کوشش ہو رہی کہ ہر جگہ کے موضوعات بھی الگ ہوں، انشاءاللہ آپ تک پہنچے. تو جابر بن عبداللہ انصاری سے ساری معروف حدیث جو اہل بیت کے فضائل کی اس میں سے حدیث منزلت ہوئی ہے. حدیث منزلت کیا ہے؟ جس میں رسول نے کہا یا علی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تمہاری نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے، بس فرق یہ ہے کہ تم وزیر ہی ہو، نبی نہیں ہو. وہ نبی نہیں ہے. بات واضح ہو گئی. جب موسیٰ کو بھیجا جانے لگا نا فرعون کے پاس، تو جو ساری دعائیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اس میں آگے جا کے کیا دعا کرتے ہیں؟ وجعل لی وزیرا من اہلی، پروردگارہ میرے لیے ایک وزیر قرار دے جو میری اپنی فیملی سے ہو، میرے اپنے اہل سے ہو. تو دعا کس نے کی تھی؟ موسیٰ نے. اور کس کے لیے کی تھی؟ ہارون نے. وزیر کس کو کہتے ہیں جانتے ہو؟ ایڈوائزر. وزیر، ایڈوائزر، سیکریٹری. آئیے میں عربک لفظ سے وزیر کا مطلب بتا دوں. سمجھے؟ الم نشرح لک صدرک. اگلی آیت ووضعنا عنک وزرک، یعنی اور ہم نے جو آپ کی پشت پر جو بوجھ تھا، وزر کے معنی بوجھ کے، اس بوجھ کو ہٹایا علی کے ذریعے سے. تو وزیر اسے کہتے ہیں جو اپنے حاکم کے بوجھ کو اٹھا لے. عزیزو ہارون کے وزیر ہیں، ہارون موسیٰ کے وزیر ہیں، علی نبی کے وزیر ہیں. لیکن فاطمہ کی بیٹی زینب ہے جو کبھی علی کی وزیر ہے، کبھی حسن کی وزیر ہے، کبھی حسین کی وزیر ہے، کبھی سید سجاد کی وزیر ہے. اور محمد والے محمد صلوات. جو امامتوں کے بوجھ کو اٹھا رہی ہو اسے کہتے ہیں زینب. باپ کی زینت تو ہے، وزیر ہے. اچھا وزیر کا کام ہوتا مشورے دینا، بوجھ کو اٹھانا، مشورے دینا. آپ دیکھیں کربلا سے شام تک کی تمام مناظر میں جناب سید سجاد مشورے لیتے نظر آتے ہیں. یہیں پر پیام اعظمی صاحب کے 4 مصرے میں پڑھوں گا. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں گے. آپ کہتے ہیں کہ سرمایہ کردار و عمل جل گیا ہوتا، سرمایہ کردار و عمل جل گیا ہوتا. عاشور کو بنت اسد رب نے بچایا، عاشور کو بنت اسد رب نے بچایا. اسلام بچا سید سجاد.
اور سید سجاد کو زینب نے اسلام بچا سید سجاد کے دم سے، اور سید سجاد کو زینب نے بچایا. تو یہ ہے زینب. بات آپ تک پہنچی. اب آئے ہم وہاں پہنچتے ہیں. تو زینب کو کیوں ثانیہ زہرا کہتے ہیں سمجھ لیں آپ؟ اس لیے کہ فاطمہ کی جگہ لے لیتی ہیں امامتوں کی مدد کے سلسلے. ایک جملہ میں کہوں گا، شہزادی کا بڑا مقام ہے. فاطمہ وہ جس نے رسالت اور امامت کی مدد کی ہے، زینب وہ جس نے ایک نہیں 4 اماموں کی مدد کی ہے. اللہ اکبر. 4 اماموں کی مددگار معین و ناصر ہے جناب زینب. علی آتے ہیں، فاطمہ کیا سوال کرتی ہے؟ علی کیا کسی نے مسجد میں تمہیں سلام کیا؟ پتہ یہ سوال کب کیا جاتا ہے؟ جب آدمی بالکل تناؤ ہو. رونے کے لیے اتنا ہی جملہ کافی ہے، بالکل تنا کر گئے. اور اس کے بعد علی جب یہ کہیں کہ اے رسول کی دختر سلام کیا، سلام کا جواب نہیں ملا. اس گھر میں زینب پل رہی ہے، اس گھر میں پل رہی ہے، ان مصیبتوں سے گزر رہی ہے. میں جناب زینب کے خطبے کے اس جملے کی طرف آنے سے پہلے کہ یہ ساری تمہید ہے عزیزوں، جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جناب زینب نے خطبے میں کہا یزید کے دربار میں ما رأیت الا جمیلا، اے یزید ہم نے ان مصیبتوں کو خوبصورتی اور حسن کے علاوہ پایا ہی نہیں ہے. مصیبتوں میں حسن تلاش کریں نا، وہ زینب کی نگاہ. ہم نعمتوں میں جو ہے برائیاں اور کیڑے نکالتے ہیں. یہ فاطمہ کی بیٹی جو مصیبتوں میں حسن تلاش کر رہی ہے. اب ایک جملہ کہوں میں سب سے آگے بڑھ کے، مصیبتوں میں شکر کرنا حسین سے سیکھو، اور مصیبتوں کا حسن دیکھنا زینب سے سیکھو. ثانیہ زہرا بلند تر صلوات. ایک مرتبہ اس سے بہتر اور بلند تر صلوات. مصیبتوں پہ صبر تو اسماعیل کرتے ہیں، مصیبتوں پہ شکر جو ہے نا حسین کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور جو مصیبتوں میں حسن تلاش کرے اسے زینب کہتے ہیں. اچھا یہ ایک کوفے کا خطبہ ہے علی کا. میں جناب زینب کے خطبے کی بات نہیں کر رہا. 25 سال کی مصیبت کے بعد پہلی لائن ہے علی کی کہ الحمدللہ علی احسانہ. ہمارے اگر 2 مصیبت آ جائے گی، 3 پریشانیاں ہو جائیں گی، اللہ نے میرے پر کیا کیا، سارے احسانات بھول جاتے ہیں. علی ابن ابی طالب ہے کہ جو مسلسل آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، لیکن جو آزمائشوں کو، مصیبتوں کو، ابتلا کو احسان کیا اسے علی کہتے ہیں. آزمائش کو احسان کہہ رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں. تنہائی کو احسان کہہ رہے ہیں. خلافت کے چھن جانے پہ احسان الہی یہ علی ہے. الحمدللہ علی احسان. تمام تعریف اللہ کے لیے جو اس نے ہم پر احسان کیا. اس احسان کے بعد اگلا جملہ قد رجع الحق علی مکانہ. حق کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا گیا تھا، حق اپنی جگہ پلٹ کے آ گیا. حق اپنی جگہ پلٹ کے آ گیا. علی کو ظاہری خلافت لے. علی کا خطبہ تمام ہو گیا. علی کا بہت بڑا عاشق ہے، علی کا ایک بہت بڑا چاہنے والا ہے. علی کا یہ جو چاہنے والا یہ وہ ہے نا جو علی کی خاص جو ایک محافظین کی ٹیم ہے نا اس کا حصہ ہے، ساسا بن سبحان. اچھا دونوں بھائی کمال کے ہیں. کوفے کی جو چند مشہور مساجد ہیں نا
میں سے دونوں بھائیوں کے نام کی مسجدیں بھی ہیں، ساسا بن سوہان اور زید بن سوہان. آپ نے دیکھی ہیں مسجدیں؟ مسجد سہلا کے پاس ہے. ساسا بن سوہان جو ہے نا بہت بڑا انٹلیکچوئل ہے، لیکن ضروری تو نہیں کہ ہر انٹلیکچوئل جو بہت بڑا آریٹر بھی ہو. اور آریٹر کے لیے تو ویسے آج کل شرط ختم ہو گئی ہے کہ اس کے پاس حکمت بھی پائی جاتی ہو، لیکن یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائے نا تو کمال ہو جاتا ہے. ساسا بن سوہان وہ جس کے پاس حکمت بھی، علم اور نالج بھی ہے، بہترین آریٹر بھی ہے. اور یقیناً علی جب خطبہ دے رہے تو علی سے بہت قریب بیٹھے ہوں گے. علی کی جیسے ہی تقریر تمام ہوئی، علی کے ہاتھوں پہ لوگوں نے بیعت کرنی شروع کی تو انہوں نے بھی بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد ایک مرتبہ کہتے ہیں مولا کیا اجازت ہے 2 جملے میں کہوں. ہماری مجلسوں میں پہلے کیا ہوتے ہیں؟ فضائل ہوتے ہیں، پھر کیا ہے؟ مسائل. تو پہلے فضائل پھر مسائل. ساسا بن سوہان نے علی کے فضائل مسجد کوفہ میں پڑھے. مسائل 21 رمضان کو نجف میں جہاں علی کو دفن کیا گیا. اچھا ایک جملہ اور سنو، فضائل علی کی اجازت سے پڑھے. سنو، فضائل علی کی اجازت سے پڑھے. مصائب کے لیے کہنا نہیں پڑھا. فضائل کے بعد اعتبار امامت ایسا حاصل کر لیا، جملے کی قدر کیجئے گا، اعتبار امامت ایسا حاصل کر لیا کہ جیسے ہی مولا کائنات کو دفن کیا گیا، امام حسن کہتے ہیں ساسا میرے بابا کی مصیبت پڑ. سمجھ لیا؟ یہ ہے ساسا بن سوہان. ساسا بن سوہان نے کہا کیا وہ سنو گے؟ میں یہی تو لانا چاہتا تھا، اسی منزل پہ لانا چاہتا تھا. کہتے ہیں مولا اب تک جو اس تخت خلافت پر بیٹھا، اس تخت خلافت نے اسے عزت دی. اب تک جو مسند خلافت پر بیٹھا تو مسند خلافت نے اسے عزت دی. لیکن آپ وہ ہیں خدا کی قسم کہ جب آپ محراب میں آئے تو محراب کو عزت مل گئی، آپ جب منبر پر آئے تو منبر کو عزت مل گئی، آپ جب میدان میں آئے تو میدان جہاد کو عزت مل گئی، آپ جب کعبے میں آئے تو کعبے کو عزت مل گئی. اب میری اس بات سے میں نے لنک کیا تھا کہ دنیا کی تمنا ہے شہادت مل جائے، شہادت کی تمنا ہے حسین مل جائے. مل کے بلند ترین صلوات پڑھے گا. یہ دونوں کے درمیان کا ارتباط دیکھا جو میں لے کے آیا تھا، اس منزل تک لانا چاہتا تھا. ایک اس سے بہتر اور بلند تر صلوات پڑھیے گا. سلامت رہیں، خوش ہیں بیٹا. تو اب آپ یہ دیکھیں گا احسان. علی نے کوفے میں خطبہ دیا، آزمائشوں کے مقابل اسے احسان قرار دیا. زینب نے کیا کیا؟ شام میں کہتی ہیں یزید مصیبتیں گنا رہا ہے، مصیبتیں گنا رہا ہے، دیکھو تم پر یہ مصیبت آئی، یہ مصیبت آئی، یہ مصیبت آئی. زینب نے ایک جملے میں یزید کے تمام عزائم کو خاک کر کے رکھ دیا. ماں رائے تو اللہ جل. جو مصیبتوں میں حسن تلاش کرے اسے زینب کہتے ہیں. اور بخالف پیام آدمیوں کہتے ہیں کہ قدم قدم پہ مقاصد کی عظمتوں کا خیال، نفس نفس میں بھتیجے کی زندگی کا سوال، جلے خیام تو نکھرا حسینیت کا جمال. نقیب فتح شہ مشقین بن کے اٹھی، نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی. نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی. جناب زینب نے خطبے کا ایک جملہ تو یہ مار آئے تو اللہ جمیلہ. ایک اور جملہ بیان کرتا ہوں. وہ جملہ یہ ہے کہ جناب زینب کہتی ہیں فواللہ لا تمحو ذکرنا. یقین دیکھا آپ نے؟ جناب زینب کا یقین دیکھا. علی بن ابی طالب کی بیٹی. یزید نے کہا کہ دیکھو تم
وحی کا مذاق اڑایا ہے، اہل بیت کا مذاق اڑایا، رسول کا مذاق اڑایا، قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑایا، اہل بیت پر ہونے والے مظالم کا تذکرہ کیا. زینب کہتی فواللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم ہے یزید تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. زینب نے جو کہا تو بات سچ ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور ایسی سچ ثابت ہوئی کہ حسین کا ذکر صرف مدینے اور کربلا اور شام تک نہیں ہے، کائنات میں حسین کا ذکر ہے. یہ زینب کا دعویٰ تھا جو آج آپ دلیل دیکھ رہے ہیں. دن میں آپ کے شہر میں 5-5 7 مردانی مجلسیں ہوں. اچھا یہ تو جن کو میں پڑھ رہا ہوں ان کی بات کر رہا ہوں، جنہیں میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں وہ مجلسیں الگ ہیں. یہ فواللہ لا تمحو ذکرنا ہے. وَلَا تُمِتْ وَحْيَنَا، اس نے کہا کوئی وحی نہیں آئی تھی. حکومت حاصل کرنے کے لیے ایک نعوذ باللہ اہل بیت نے، رسول اللہ نے ایک کوشش کی تھی. وہ لفظوں میں نہیں کہہ سکتا نا، ایک کھیل کھیلا اس نے کہا تھا، بہت سخت لفظ ہے، اللہ عز باللہ رسول کی شان میں نخل کفر نباشت. آپ کہتی ہیں تو ہماری وحی کو موت نہیں دے سکتا ہے، یہ وہی باقی رہے گی. یہ تو ہو گیا جملہ. اور اگلی چیز، اپنے خطبے کے اندر 7 آیتیں پڑھی جناب زینب نے قرآن مجید کی. 7 ورسز تھوڑے تھوڑے جملے بیان کیے، اس کے بعد آیت پڑھی. ایک آیت جس کی میں نے شروع میں ابھی تلاوت کی ہے آج سبجیکٹ کے طور پہ، ایک بلند ترین صلوات پڑھیں آپ. کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، جناب زینب پڑھتی ہیں اس آیت کو آغاز خطبہ میں کہ وہ کافر خیال نہ کریں کہ ہم نے جو ان کو چھوٹ دے دی ہے، مہلت دے دی ہے، ٹائم مل رہا ان کو، کہ ان کے حق میں خیر ہے. بلکہ بے شک اللہ یہ مہلت اس لیے دے رہا ہے کہ جتنا ہو سکے وہ گناہ کما لیں تاکہ ان کا عذاب سخت و دردناک ہو جائے. اور عذاب مہین، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُہِینٌ، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اور رسوا کن عذاب کیوں کہا جانتے ہو؟ وہ شدید کہہ سکتی تھی جناب زینب، اس آیت کو لے کے آتی، لیکن رسوا کن عذاب والی کیوں لائی جانتے ہیں؟ مصیبتیں تو عظیم تھی نا، مصیبتیں تو شدید تھی، لیکن رسوا کیوں کہا جانتے ہو؟ وہ آیت اس لیے پڑھی چونکہ یزید نے دربار میں زینب کو کھڑا رکھا ہے. تو کہا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں رسوا کیا ہے، بازاروں میں لائے تو سمجھتا ہے کہ ہمیں رسوا کیا ہے، تیرے لیے رسوا کو رکھا. اس کے بعد تو قیامت کر دی جناب زینب. اب پوزیشن دیکھیں جناب زینب کہاں کھڑی ہوئی ہے. قیدی ہیں، بازوؤں میں رسن بندی ہوئی ہے، سر پہ چادر نہیں ہے، دربار بھرا ہوا ہے. جو شام کی اس جگہ کو دیکھ کر آئے جسے اموی مسجد بھی کہا جاتا ہے، جو دربار شام تھا نا، آپ نے دیکھا وہ ٹاپ کے اوپر وہ جگہ تھی جہاں یزید بیٹھا ہوا ہے. قیدی نیچے ہیں، وہ بلندی پر ہے، فوجی ہیں. ان تمام حالات کے اندر ایک مرتبہ جناب زینب جو ہے نا کہتی ہیں یبنت طلقہ. طلقہ جانتے ہیں کہاں سے لفظ نکلا ہے؟ آسان کر دوں آپ کے لیے. جب دو لوگ ملتے ہیں اسے کہتے ہیں نکاح. اور خدا اس بیماری کو ختم کر دے، انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے جائز کاموں میں طلاق. اتنا ناپسندیدہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلاق کے سلسلے میں جب اس کی مذمت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی عرش ہل جاتا ہے، فرشتے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اس گھر سے رحمتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ رہنے والے محروم ہو جاتے ہیں. وہیں پر جا کے رسول فرماتے ہیں اتنی مذمت کی طلاق کی جبرائیل آ کے میں سمجھتا تھا میری امت پہ حرام نہ ہو جائے. تو یہ وہ جائز کام جو حرام کے قریب ہے اور آج وہ عام ہوتا جا رہا ہے. تو طلاق کا مطلب ہے الگ ہو جانا.
سمجھ گیا؟ اب اسی سے بنا طلق، یبن الطلقاء. اب غلامی سے الگ کر دیا گیا، اسے آزاد کر دیا جائے. جب غلام آزاد کر دیا جائے تو اس کے لیے آزاد غلام کو کہتے ہیں طلقاء. بات واضح ہو گئی؟ یہ لفظ 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے. ایک بار رسول نے کہا ہے، ایک بار مولا کائنات نے اپنے لیٹر میں معاویہ کو لکھا ہے، ایک بار زینب نے کہا ہے. لکھنے والے 3، لکھا گیا ایک ہی خاندان کے لیے، لیکن سچویشن ڈیفرنٹ ہے، حالت ایک جیسی نہیں ہے. رسول اللہ نے جنگ بدر کے موقع پر نہیں کہا ہے اے میرے آزاد کردہ غلام. اچھا فتح بدر پہ کہا، فتح بدر پہ بھی نہیں کہا. احد کی کامیابی کے بعد بھی نہیں کہا ہے. جب مکہ فتح ہو گیا اور قرآن مجید نے اس فتح کی اطلاع یوں دی کہ پورا سورہ نازل کیا، اور اس کے بعد کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحً مُبِينًا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو فتح مبین دی ہے. ابو سفیان کا سر جھکا ہوا، ہندا کا سر جھکا ہوا، مشرکین مکہ ناکام ہو چکے. وہ رسول جسے رات کے اندھیرے میں مکے سے نکلنے پر مجبور کیا گیا تھا، وہ دن کے اجالے میں آیا ہے، لیکن تلواریں نیام میں ہیں، لیکن ظالم اور کافر ڈرے میں سر جھکا ہوا ہے. فاتح بن کے آیا تو اسے فتح مبین کہا نا. تو جب فتح مبین کہا تو رسول اللہ نے اس موقع کے اوپر کہا کہ ہم نے تمہیں آزاد کر دیا ہے. مشرکین مکہ کو اتنی بڑی کامیابی کے بعد علی جیسا فاتح خیبر ساتھ ہو، اتنا بڑا لاؤ لشکر ساتھ ہو، خدا کی حمایت اور نصرت ساتھ ہو، ایسے موقع پر مکے میں رسول نے جب ابو سفیان سے کہا، ڈرا ہوا، اس کے دوست مارے جا چکے، اس کی اپنی جان خطرے میں، ایسے میں نبی نے کہہ دیا اے ہمارے غلام جا ہم نے تجھے آزاد کر دیا. آسان ہے منزل یہ. علی ابن ابی طالب فاتح خیبر، صلوات پڑھے گا بابا. اچھا میں پڑھ کے نہیں تھکا ہوں، آپ سن کے تھک گئے، اس طرح کی صلوات پڑھی آپ نے. ابھی اس کے بعد مجھے 3 مجلسیں اور بھی پڑھنی ہیں، اس لیے اس سے بہتر بلندر صلوات پڑھیے گا. معاویہ کو جو خط لکھتے ہیں نا مولا، ایک کافر کے بیٹے ہے مشرک، میں تیرے ماموں کو، تیرے خالوں کو، تیرے چچاؤں کو قتل کر چکا ہوں، ایک کفر کی آغوش کا پروردگار. یہ سارا کا سارا مولا اپنے خط میں لکھتے ہیں. اسے اسی خط میں لکھتے ہیں کہ اے غلام زادے، علی کی پوزیشن میں اور جناب زینب کی سچویشن میں فرق ہے. زینب نے کس سچویشن میں کہا؟ آپ اندازہ لگائیں، زینب کی جرأتوں کو سلام ہو، زینب کی بہادری کو سلام ہو، اس لیے کہ زینب کی بہادری کی 2 مثال ہے. ایک مثال تو یہ کہ دربار یزید کے اندر خطبہ دیتی ہے اور خطبے میں یزید کے تمام برائیوں کا بیان کرتی اور کہتی ہے تو تخت پہ بیٹھا ہے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، اور یزید کا خاموش ہونا بتا رہا ہے کہ سچے نبی کی نواسی بھی سچی ہے، جھوٹے دادا کا جھوٹا پوتا ہے. اللہ خاموش ہے. ایک تو زینب کی یہ ہمت ہے، خطبے میں کہتی ہے یا ابن الطلقاء. دوسری ہمت یہ ہے، رہائی ملنے کے بعد دنیا کا کوئی بھی انسان ہے نا فوراً کہے گا چلو. بے چینی تھی، زینب چلی جاتی کربلا، زینب چلی جاتی مدینے. لیکن جانتے ہو یہ جو جلوس جو نکلتا ہے نا، یہ جلوس کے پیچھے حسینیت کو عام کرنے کا کانسیپٹ یہ زینب کا دیا ہوا ہے. توجہ ہے؟ اس لیے ایک جملہ اور سن لو.
زینب بانی ازا نہیں ہے، جس نے ازا کی بنیاد رکھی ہے وہ فاطمہ ہی ہے، جس نے ازا خانے کی بنیاد رکھی ہے وہ زینب ہے۔ جو ازا کی بنیاد رکھے وہ فاطمہ، جو ازا خانے کی بنیاد رکھے زینب، جو گھر گھر ازا کو پہنچا دے وہ سید سجاد ہے، وہ سید سجاد ہے۔ یہ جو گھر گھر ازاداری ہے نا، یہ سید سجاد کا زینب نے کہا شام کے اندر یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مسلمانوں کو غلط اطلاع دی گئی ہے نا، اب اسی شام میں مجلس برپا کر کے انہیں بتا دیں کہ حسین کون تھے اور یزید کون ہے۔ مجلس برپا کر انہی راستوں سے گزری جن راستوں میں اب تک خارجی کہا جا رہا تھا، انہی راستوں پہ بتایا جا رہا ہے حسین زندہ باد، یزید مردہ باد۔ اللہ ہاں عزیزوں، ختم کی میں نے آپ کی زینب نے یزید کے دربار میں کس ہمت کا مظاہرہ کیا ہے؟ خطبہ دیا، تو خطبہ دیا نا زینب نے، تو اس کے بعد یزید کا دربار تو ہل گیا تھا۔ یزید کا دربار 2 مرتبہ ہلا، ایک مرتبہ سید سجاد کے خطبے سے، دوسری مرتبہ زینب کے خطبے سے۔ لیکن جب سید سجاد کا تعارف کرایا گیا نا کہ یہ علی ابن الحسین ہے، شیعوں نے کہا کہ حسین کے بیٹے علی ہے، ایک مرتبہ یزید کہتا ہے نعوذ باللہ کیا حسین کے بیٹے علی قتل نہیں کر دیے گئے؟ تو ایک مرتبہ علی ابن الحسین امام کہتے ہیں وہ میرا بھائی علی اکبر تھا، وہ میرا بھائی علی اصغر تھا، کیا تم سب کے سب علی ہو؟ تو امام سجاد کہتے ہیں یزید میرے بابا کو اپنے بابا سے بڑی محبت تھی، اپنے تمام بیٹوں کا نام علی رکھا، اگر میرے باپ کو خدا 70 بیٹے دیتا تو ہر بیٹے کا نام علی رکھتا۔ کہ یہ کیسے بن گیا ہے؟ ایک مرتبہ جلاد کو حکم دیا، جلاد کو حکم دیا کہ حسین کے بیٹے سید سجاد کا سر قلم کر دو، سید سجاد کا سر قلم کر دو۔ ہاں عزیزو، جیسے ہی جلاد کو یہ حکم ملا نا تو جلاد تلوار لے کے آگے بڑھا، سید سجاد کا سر قلم کرنا چاہا، آگے بڑھا، زینب آگے بڑھی، زینب نے آگے بڑھ کے کہا، ایک مرتبہ کہا اگر تیری یہ ہمت ہے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے بھتیجے کو قتل کرے گا، لے پہلے میرا سر قلم کرنا، پھر میرے بعد بھتیجے کا سر قلم کرنا۔ جو یزید نے دیکھا کہ بھتیجے کا سر بچانے کے لیے زینب آگے آ گئی ہے تو یزید نے کہا ہاں بھتیجے کا بھی سر قلم کر دینا، پھوپھی کا بھی سر قلم کر دو۔ جلاد آگے بڑھا، کہا زینب کا سر قلم کر دو۔ جیسے ہی جلاد آگے بڑھا، عزیزو سید سجاد کے آگے زینب، زینب کے آگے فضہ سپر بن کے کھڑی ہو گئی، اور اس کے بعد فضہ نے کہا نہیں نہیں، میری بیوی تک پہنچنے سے پہلے تمہیں میری لاش سے گزرنا ہوگا، میری لاش سے گزرنا ہوگا۔ تو جیسے یہ کہا نا تو یزید نے جلاد سے کہا تو تینوں کا کام تمام کر دو۔ جیسے ہی جلاد آگے بڑھا، فضہ نے سر اٹھایا، دیکھا یزید کے پیچھے 500 حبشی غلام کھڑے ہوئے جو اس کی حفاظت کے لیے۔ ایک مرتبہ فضہ نے دیکھ کے کہا ارے تمہیں کیا ہو گیا اے حبشی غلاموں؟ ارے دربار یزید میں تمہارے قبیلے کی ایک عورت کو رسوا کیا جا رہا ہے، اسے قتل کرنے کے لیے جلاد آگے بڑھا، تم کھڑے دیکھا۔ ارے یہ کہنا تھا فضہ کا، ارے حبشی غلاموں نے تلوار میں آنچیں نکالی اور اس کے بعد کہا اے یزید اپنے جلاد کو روک لے ورنہ خون کی ندیاں بہیں گی۔ یزید نے جلاد کو واپس بلا لیا، لیکن ہائے قیامت ہو گئی۔ زینب نے مدینے کا رخ کیا، مدینے کا رخ کرنے کے بعد ایک مرتبہ کہتی ہے نانا ارے فضہ کے اتنے حمایتی موجود، ہائے تمہارا دنیا کلمہ پڑھتی ہے، نمازی اکیلی ہے، اے نانا نوازا مارا گیا، ارے چادریں چھین لی گئی، بازاروں میں لایا گیا، درباروں میں لایا گیا، تاجیانے ماری، اے نانا تمہاری نمازی کا کوئی مدد کوئی مدد کرنی۔ ہاں دیو ایک فریاد زینب کی دربار یزید میں سنی، ایک فریاد اور زحمت تمام۔ یہ قافلہ جب مدینے پہنچا نا عزیزو، مدینے پہنچا تو سید سجاد نے قافلے کو مدینے کے باہر رکوا دیا، اور اس کے بعد کہا بشیر سے جا کے مدینے والوں کو خبر دے دو
لے کے چلا کہ یا اہل یثرب لا مقام لکم، اہل یثرب مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا. ہاں جی لو، لیکن اس کے بعد زینب نے کیا کیا؟ قافلہ تو مدینے کے باہر رک گیا، زینب سب سے پہلے نانا کی قبر میں گئی، قبر پہ لپٹ کے رونے لگی. اے نانا، ارے تم پر نوازی کا سلام ہو. اے نانا، ارے تمہاری نوازی بہت دور کے سفر سے آئی. نانا، تم نوازی کی روحان خود پوچھو گے یا نوازی بیان کرے؟ ہاں ہاں، ارے قبر رسول لرزہ مارتا تھی. ہاں جی تو ہلنے لگی قبر رسول. زینب نے جو مسائب پڑھے، نانا نانا جس حسین کو تم نے زبان چسا کے پالا تھا، میری اماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا. اے نانا، جس کے لیے جنت سے کپڑے آئے تھے. اے نانا، کہ جس کے لیے تم ناقہ بنے تھے. اے نانا، جس کے لیے جنت سے کپڑے آئے تھے، تم نے سجدے کو چھو دیا تھا. اے نانا، وہ حسین بھوکا پیاسا کربلا میں ذبح کر دیا گیا. اے نانا، ارے میری ماں کا جنازہ رات کے ہمیں بے بکرا چادر بازاروں دربار میں لے گئے. اے نانا، ارے تم حسین کا پرسا لو گے یا مجھے بھائی کا پرسا لو گے؟ اے نانا، ارے میرے بازوؤں میں رسل. سيعلم الذين ظلموا والمنكرين ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين. ما قدموا جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، ہے شہر مدینہ. جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، ہے شہر مدینہ. جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، ہے شہر مدینہ. عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب، ہے شہر مدینہ. جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، ہے شہر مدینہ. بندھوا کے رسن ہاتھوں میں اور خطبے سنا کے دربار لٹا کے، دربار لٹا کے. دیوار بڑے کفر کی آئی ہے زینب، ہے شہر مدینہ. جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، ہے شہر مدینہ. جس شہر میں شہزادیوں کی طرح رہی تھی
وہ آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ ارے جو ہجر پدر میں رہی ہر وقت پریشان کوئی نہیں اکرام کوئی نہیں اقرار اس بچی کو زندہ میں سلا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ ارے ڈھارس تھی بہت بھائی کو اس بھائی کے دم سے دل پھٹتا ہے غم سے دل بھرتا ہے غم سے ساحل پہ اکیلا اسے چھوڑائی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ ارے تھے اونو محمد جو میری آنکھوں کے تارے ماموں کے دلارے ماموں کے دلارے قربان انہیں بھائی پہ کر آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ ارے اس وقت خدا جانے قدم نکلے تھے گھر سے چادر چینی سر سے چادر چینی سر سے اب تک مسائل سے نکل پائی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا
سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں کب ہوگی رہا قید سے کب ہوگی رہا قید سے کب جائے گی گھر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں بکھرے ہوئے بالوں سے موڑا پہلو بی بی بکھرے ہوئے بالوں سے موڑا پہلو بی بی ماحول شرابی ہے ماحول شرابی ہے تیری راہ گزر میں زینب سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں بکھرے ہوئے بالوں سے موڑا پہلو بی بی بکھرے
ہے سفر میں، ہر خاک ہے سر میں، زینب ہے سفر میں، تھے تن پر پھٹے کپڑے اور جان بھی زخمی، تھے تن پر پھٹے کپڑے اور جان بھی زخمی، عابد نے اتارا جو، عابد نے اتارا جو سکینہ کو قبر میں، زینب سفر میں، ہر خاک ہے سر میں، زینب ہے سفر میں، ہر خاک ہے سر میں، زینب ہے سفر میں، کب ہوگی رہا قید سے، کب ہوگی رہا قید سے، کب جائے گی گھر میں، زینب ہے سفر میں، ہر خاک ہے سر میں، زینب ہے سفر میں، ہر خاک ہے سر میں، زینب ہے سفر میں، ایک وقت تھا شہزادی ہے کوفہ کی زینب، ایک وقت تھا شہزادی ہے کوفہ کی زینب، کس حال میں آئی ہے، کس حال میں آئی ہے یہ بابا کے شہر میں، زینب ہے سفر میں، ہر خاک ہے سر میں، زینب ہے سفر میں، ہر خاک ہے سر میں، زینب ہے سفر میں، ہر خاک ہے سر میں، زینب ہے سفر میں، تاریخ تیری جنگ کو دہراتی رہے گی، تاریخ تیری جنگ کو دہراتی رہے گی، اصغر جو لڑی تو نے، اصغر جو لڑی تو نے، ننھی سی عمر میں، زینب ہے سفر میں، ہر خاک ہے سر میں، زینب ہے سفر میں، ہر خاک ہے سر میں، زینب ہے سفر میں، ہر خاک ہے سر میں، زینب ہے سفر میں، جس پردے کا ضامن تھا آواز دلاور، جس پردے کا ضامن تھا آواز دلاور، ہے زخم اسی پردے، ہے زخم اسی پردے کہ عابد کے جگر میں، زینب سفر میں، ہر خاک ہے سر میں، زینب ہے سفر میں، ہر خاک ہے سر میں، زینب ہے سفر میں، کب ہوگی رہا قید سے، کب ہوگی رہا قید سے، کب جائے گی گھر میں، زینب ہے سفر میں، ہر خاک ہے سر میں، زینب ہے سفر میں، شبیر کے ماتم سے ہر روکنے والوں، شبیر کے ماتم سے ہر روکنے والوں، زینب کی یہ سنت ہے، زینب کی یہ سنت ہے، مومن کی نظر میں، اور محمد وآل محمد صلوات۔ السلام علیکم یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح
الأرواح التي حلت بفناي عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر اللحظة مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلطان يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان. عجل اللہ تعالی فرجک، عجل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماتم کیا